مجھے اندازہ ہے یہاں پر آیا ہوا یہ مجمع سمندر کی طرح سے سننے کم اور ایک مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے زیادہ آیا ہے۔ میرے عزیزو، لوگ قید سے چھوٹ کر منہ چھپا کر گھومتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، چوری کر کے جائے گا واپس آئے گا تو کیا منہ دکھائے گا؟ لیکن مصطفیٰ کا قیدی ایسا ہے، ہر ہزاروں مجمع میں خوش عقیدوں کے ساتھ گھومتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقبال یوں کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہانگل شریف میں ہمارا کوئی پہلی مرتبہ آنا نہیں ہے، اس شہر عقیدت سے ہمارا پشتینی تعلق ہے، اور لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں آپ بہت کٹر لگتے ہیں۔ ہمارے بیانات یا پھر کسی چیز کو لے کر کے میں آج محسوس کر رہا تھا، ہانگل سے 45 کلومیٹر دور پیدا ہوا تو کٹر کہتے ہیں، یہاں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ عقیدے کی کٹرتا اور تسلب سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری کا دیا ہوا فیض ہے۔ ہزاروں فتنے آئے اور چلے گئے، ہانگل کی سنیت کا بال باقا بھی نہیں کر سکے۔ تمہارے قبرستان بھی تو محفوظ ہیں آج تک، سبحان اللہ، بے شک تمہاری گلیاں اور تمہارے چہرے بھی آج محفوظ ہیں۔ ایک بزرگ کے آستانہ قریب ہونے سے ایمان کا اتنا بڑا حفاظت کا خزانہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج ایک بات آپ کو سنا دوں۔ میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد ابن حسن رحمہ اللہ، ان سے میں تعلق بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہم نے اپنے باپ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ ایک بار ان کا چہرہ جو دیکھ لیتا وہ نظریں جھپکانا بھول جاتا، اور پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ ان کے اندر اتنی وجاہت ہے تو مصطفیٰ کریم کی وجاہت کا حال کیا ہو۔ لوگ آج کے زمانے میں اس چہرے کے فدائی ہیں تو 1400 سال پہلے چاند سے حسین چہرے کے فدائی کیسے ہوں گے؟ اس آستانے سے میری عقیدت اور میرا تعلق اس طور پر تھا کہ میرے والد کا قصہ بڑا مشہور ہے، میں نے کئی بار سنایا بھی ہے۔ ایکو کم کر دو برائے مہربانی۔ میرے والد گرامی جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے حضور حافظ ملت کے پاس سے پڑھ کر کے آئے تھے تو میری دادی محترمہ جو عالمہ تھیں، میرے والد صاحب نے ان سے کہا مجھے مصر جانا ہے، تو ہماری دادی نے کہا تھا کہ پہلے حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے تو چلے جانا۔ سبحان اللہ۔ گھروں کا ماحول بھی یہی تھا، اور وہ والدہ کے حکم سے یہاں آئے تھے۔ واقعہ میں نے یہاں بیان کیا، کئی بار بیان کیا ہے، لیکن ہانگل میں بیان کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ جب یہ بیان کرتے تھے میرے والد روتے بھی تھے۔ سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جس وقت وہ آئے، حضرت عید کے دوسرے یا تیسرے دن کی بات ہے، رمضان کی عید ہو چکی تھی۔ پوچھتے تھے کہاں سے آئے، کیا پڑھے، سب بتایا جاتا تھا۔ اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے والد کہتے ہیں مصر جامعہ ازہر جانا چاہتا ہوں۔ پیٹھ پر ایک تھپڑ مارتے اور کہتے کیا مرنے جائے گا وہاں پہ؟ جا بچوں کو پڑھا، امامت کر۔ تو ساری جتنی امیدیں تھیں جو وہاں جانے کی وہ ٹوٹ گئی۔ اچانک حضرت کا حکم آ گیا، منع کر دیا، تو میری ماں کو جا کے کیا کہوں گا؟ سوچتے رہے حضرت کا موڈ ایسا ہوگا، دوسرا اچھا موڈ آئے گا تو پھر میں بیان کر لوں گا۔ پھر یہیں رکے، عشاء کے بعد پھر یہی بات کہی۔ حضرت نے پوچھا اور میرے والد نے یہی کہا تھا کہ مجھے جانا ہے۔ پھر حضرت نے کہا کیا مرنے جائے گا؟ بچوں کو پڑھا اور امامت کر۔ رات یہاں پر رک گئے ہانگل میں۔ بڑا لمبا طویل واقعہ بیان کرتے تھے میرے والد کے ساتھ جو حاجی صاحب تھے وہ بھی۔ دوسری صبح ہوئی، ناشتے کے بعد پھر حضرت کے پاس جا کر کہا مجھے جامعہ ازہر مصر جانا ہے۔
ایک تھپڑ مارا اور کہا مرنے جائے گا وہاں پہ، جا بچوں کو پڑھا اور امامت کر۔ ایک بزرگ سے کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ حقیقت میں زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے۔ بے شک۔ واپس آئے، اپنی ماں سے کہا حضرت نے ایسا کہا، ان کی ماں نے کہا تو پھر میری بھی اجازت نہیں، اگر ایک اللہ کے ولی نے تمہیں جانے سے منع کر دیا تو میں بھی نہیں جانے دوں گی۔ بات در حقیقت یہ تھی، اس وقت اس سال 3 لوگ جا رہے تھے، میرے والد کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، پانی کے جہاز کا سفر کر کے جا رہے تھے۔ میرے والد کہتے ہیں میں دل پر پتھر باندھ کر کے رہ گیا، نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد مہینے بھر کے بعد خبر آئی کہ ان کے جو 2 ساتھی جہاز میں گئے تھے، جہاز میں پلیگ کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے 2 ساتھی بھی جو گئے تھے وہ مصر پہنچنے سے پہلے مر گئے، ان کو سمندر میں ہی کفن پہنا کر کے ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد سے میرے والد کہتے تھے حضرت کا جملہ زندگی بھر کان میں گونجتا تھا، کیا وہاں مرنے جائے گا؟ حادثوں سے بچانے کی یہ کرامت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن اپنے باپ سے سنا ضرور ہے۔ بات میں اس لیے چھیڑا، میری عقیدت اور میرا تعلق اس آستانے سے اس لیے بھی ہے، ہمارا پشتینی تعلق ہے۔ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب، وہ بھی جامعہ ازہر جانا چاہ رہے تھے اور بنکاپور میں پڑھاتے تھے، بڑا جلوس یہاں سے نکلا تھا، وہ جا رہے تھے، ممبئی گئے تو اس وقت بھی کچھ حادثہ ہوا تو وہ جا نہ سکے۔ تیسرا میں تھا، میں جب فارغ ہو کر جامعۃ الرضا سے آیا اور میرا بھی جانے کا پورا پکا بن گیا، حالانکہ پکا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر امامہ باندھا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اور اللہ۔ حضرت نے فرمایا تھا تم جاؤ، لیکن جب میں آیا یہاں پر تو میرے والد صاحب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں جا سکا، میرا بڑا بیٹا نہیں جا سکا، اب تم جا رہے ہو، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ہانگل شریف پیر مقبول کی بارگاہ میں حاضری۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ، ہم سب سے پہلے یہاں آئیں گے، میرے جانے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ میں کہا حاضری تو دے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ میرے والد کے ساتھ میں ہانگل شریف یہاں پر حاضر ہوا تھا، کسی کو اتنی خبر نہیں تھی اور نہ ہی ہم کوئی مشہور آدمی تھے، لیکن درگاہ شریف پر میں جیسے حاضر ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے مشفق اور کرم فرما حضرت العلامہ مولانا خلیل احمد مصباحی صاحب اور حضرت علامہ مولانا سید شفیع اللہ مصباحی صاحب اس وقت بھی یہ موجود تھے، آج بھی ہیں، اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے۔ یہ حضرات تشریف لائے اور سرکار سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر میرے سر پر انہوں نے امامہ باندھا۔ پھر اس کے بعد میں باہر نکلا تو میرے والد صاحب مولانا خلیل صاحب کو ویسے ہی چاہتے تھے جیسے مفتی زبیر صاحب کو اپنے بیٹے کی طرح، تو وہ اسی جملے میں کہے، مجھے کار میں بیٹھ کر کے کہا خلیل نے امامہ نہیں باندھا ہے، پیر مقبول احمد شاہ کشمیری کی اجازت ملی، سبحان اللہ۔ اب تم جا سکتے ہو۔ بحمدی تعالیٰ میں گیا بھی، اور جس انداز سے گیا اور رہا آیا واپس، میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میری اپنی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ملا ہے وہ انہی بزرگوں کا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے اشارے سے، ان کے نظر کرم سے ہم دنیا میں جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں، عزیزان گرامی وقار، اس آستانے سے اور یہاں کے ادارے سے، یہاں کے علماء سے ہمارا پرانا تعلق رہا ہے۔ اللہ کریم اس دوسرے بریلی کو ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ یہ دکن کا بریلی اس کو کہا جاتا ہے۔ خوش عقیدہ سنیوں کی جس طرح یہاں کثرت ہے، اور آج پھر اس چیز کی بھی میں وضاحت کر دوں گا، جب اس طرح کے اتنے عظیم قطب کی بارگاہ میں ہم رہ رہے ہیں اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے جس کو اٹھا کر کے میں دنیا بھر چلتا رہوں گا، اس لیے کہ میری پہچان ہی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان ہماری عزت، ہماری شہرت ہمارے خاندان سے نہیں، اور نہ ہی میرے ٹوپی جبے پگڑی سے نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی عقیدت ہے وہ صرف ناموس رسالت کی نسبت کی وجہ سے ہے۔
आबरू माँ जनाम मुस्तफ़ास्त, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता है। उस मसले को भी यहाँ पर लेकर के मैं हाजिर आया हूँ। लेकिन शहर हानगल की जो इसका तक़द्दुस है, इसकी जो रिवायात है, इसको बरकरार रखना भी ज़रूरी है। आज तक मेरे अजीज़ों, मैं इसलिए खुल कर कह रहा हूँ, इंतज़ामिया हो, कोई भी हो, किसी को बुरा लगता है तो मुझे नहीं लगता। जो बात बोलना है वो मैं अर्ज़ करता हूँ, इसके तक़द्दुस को बरकरार रखना ज़रूरी है। यहाँ ये इलाका शहर बरेली के अजीम बुज़ुर्गों की आमद का एक अजीम मरकज़ रहा है। कायद मिल्लत का, गुलजार मिल्लत का, गयास मिल्लत का, उनकी दहाड़ती हुई आवाज़ें हानगल की दरो दीवार को आज भी महकाती हैं और महकाती रहेंगी। मैं इसीलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप सब ये कैमरे और वीडियो के बगैर भी जलसा कर सकते हैं। हमें इन कैमरों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको पहुँचाना चाहे ना, वो 70 दरवाज़ों के अंदर भी बैठा रहे, उसे पूरी दुनिया को अल्लाह पहुँचाता है। सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मिस्र क्या, शाम क्या, इराक क्या, यमन क्या, हर इलाके में मैंने देखा परवानों का हुजूम है। वो कोई टीवी और वीडियो से पहुंचा हुआ मर्द कलंदर नहीं था, इश्क मुस्तफ़ा से पहुंचा हुआ। आप सबको इसका तक़द्दुस बरकरार रखने की मैं बात अर्ज कर रहा हूँ। यहाँ की रिवायात, यहाँ का तक़द्दुस, और जलसों को और जुलूस को सियासी ना बनाओ, सियासी ना बनाओ। सियासत को आप अपना अलग रखो, खालिसतन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए है, तो फिर उसी बात के लिए हम चर्चा करेंगे। आओ मैं आगे आपको बताता हूँ। ये चंद बातें थी, बाकी मेरे मुतालिक अगर कुछ अलग नारे लगते हों या सिपासनामा भी बहुत पढ़ करके सुनाया, मैं उस काबिल भी नहीं हूँ। मुझे जो अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड वगैरह सब आपसे क्या लेंगे, लकड़ी का अवार्ड और ये तोगरा, ठीक है, ये आपकी मोहब्बतें और अकीदतें हैं। हम अवार्ड बारगाह मुस्तफ़ा से लेने के मुतमन्नी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सिर्फ इतना इशारा हो जाए, हमारा तो ये नारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। यही हमारा मिशन है। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही मिशन था। फरमाते थे, न मुरा गोश जताने, यानी मुझे किसी तानो तशनी से सरोकार नहीं, और ना ही मुझे किसी तारीफ करने वाले को सुनना है। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मेरा ये जुमला है, याद रखो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। हजारों नहीं लाखों दिलों को अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ फेर देता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। लोग आज डरे सहमे हुए भी हैं। जहाँ पर हम जाते हैं लोगों की ऐसी इमेज बना दी गई है, बहुत सारी चीज़ें। ये लोगों का हुजूम देखकर बेचारे कुछ लोगों को, डिपार्टमेंट वालों को भी डरा करके रखते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डिपार्टमेंट वाले भी डरते रहते हैं कि इस मौलाना को बुलाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो नहीं हो जाएगा। अल्लाह शाहिद है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाले लोगों में से नहीं हैं। ये कौम उसी वक्त खफा होती है जब इनकी जान को कोई उंगली उठाता। बाकी क्या क्या नहीं कर लिया गया हमारे साथ, सब कुछ तबाह हो चुका है। हम किस चीज़ का रोना रोएं? हमारे बच्चों के जनाजे का, हमारी औरतों की इज्जतें नीलाम होने का, किस चीज़ का रोना रोएं? हमारे पास से तो सब लूट गया है। हमारे बच्चों को आवारा कर दिया गया है, नौजवानों की तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई, सब टूट फूट गया है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस बात पर फ़ख्र होता है, इस कौम का सरमाया सब चला गया, माल और दौलत लूट ली गई, इनकी नौकरियां भी नहीं, इनके साथ कोई भी ऐसा कायद नहीं, ये टूटी फूटी जमातों में है। लेकिन फ़ख्र इस बात पर होता है, जब नामूस रिसालत की बात आती है तो रगे जहाँ फड़कने लग जाती है, और फिर हर जगह से एक ही आवाज आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही दुनिया देखकर घबरा रही है
کہ ابھی بھی رمق باقی ہے, ابھی بھی چمک باقی ہے, ابھی بھی زندگی باقی ہے. میں یہ کہتا ہوں تم ہزار چیر پھاڑ کر لو ہمارے ساتھ, لیکن مصطفیٰ کریم کا نام ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. ہمارا لہجہ بھی اگر سخت ہوتا ہے تو اسی مسئلے میں سخت ہوتا ہے. ہم بڑے نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں, نرم انداز میں بات کرنے کے عادی ہیں. میں کوئی بھڑکاؤ بات نہیں کروں گا, اور ہمارا مزاج بھی نہیں. اگر حضور کے عشق پر اور عزت پر بات کرنا کسی کو بھڑکاؤ لگتا ہے تو یہ تو ہم روز کریں گے. یہ اگر آپ کو لگتا ہے تو یہ ہم روز کریں گے. باقی تو لوگوں کو پھیرنے میں مہارت ہے, جملے بدل کر کے ادھر سے ادھر. اسی لیے تو میرے عزیزو, ہم تو صرف اتنا بھی اگر کہہ دیں کچھ دیر کی خاموشی ہے, آگے نہیں, اور ڈر بھی نہیں ہے. اس لیے پورا کمپلیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ اب 4 سال کا بچہ بھی کمپلیٹ خود ہی کر لیتا ہے. میرا بچہ ہے, میرا بچہ ہے, میری جگہ پر اب وہ تقریر کرتا ہے اور سب سے پہلے یہی شعر پڑھتا ہے. مجھے اس چیز کا وہ نہیں ہے. میرے عزیزوں, کسی کو اگر کوئی جملے پھیر کر کے بدل کر ہماری امیج کو خراب کرنا چاہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے. آپ ہمیں پڑھیں, ہمیں دیکھیں, ہمیں سنیں. ہم تو صرف اور صرف ناموس رسالت کے لیے بات کرتے ہیں. آؤ اے نوجوانوں, میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی سے آپ کو بتاؤں. ایک صحابی رسول کا ایسا معاملہ, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس تشریف لا رہے ہیں, اور اس وقت صحابہ کی جماعت میں ایک منافق بھی تھا, عبداللہ بن ابی, رئیس المنافقین. منافق کس کو کہتے ہیں؟ دل میں حضور کی دشمنی چھپائے ہوئے اور سامنے سے اسلام دکھایا ہوا. سامنے مسلمان تھا, دل میں نفرت تھی, صحابہ سے نفرت تھی, حضور سے نفرت تھی. لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں, اس کا بیٹا ہے وہ صحابی رسول ہے, بیٹا عاشق رسول. عبداللہ بن ابی نے صرف ایک بار واپس پلٹتے ہوئے غزوے سے واپس آ رہے تھے, کنویں سے پانی نکالنے کے وقت انصار اور مہاجرین میں کچھ تکرار ہو گئی. پانی نکالنے میں کچھ تکرار ہو گئی. جو مہاجرین ہیں وہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں, انصار جو مدینے میں رہنے والے ہیں. تو اس عبداللہ بن ابی منافق نے مدینے والوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ یہ ذلیل لوگ, چھوٹے لوگ جو باہر سے آئے, ننگے تھے, کپڑے نہیں تھے, فلاں تھا, اور یہ آ کر ہم پر حکومت کریں گے. عنقریب ہم مدینے لوٹیں گے تو ہم ان سب کو نکال کر باہر کریں گے. لا یخرجن الاعز منها الاذل. اس نے کہا ہم عزت والے لوگ ہیں, ہم ان ذلیلوں کو نکالیں گے. سنو جملہ میرے عزیزو, منافق نے کہا تھا, منافق نے کہا تھا ہم ان لوگوں کو نکالیں گے, ہم عزت والے ہیں. یہ بات پھیل گئی, صحابہ کے درمیان آ گئی, اور جیسے یہ بات پھیلتے پھیلتے انصار و مہاجرین میں چلی گئی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ رسول اللہ اور ان کی جماعت جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ چھوٹے لوگوں میں سے ہم سے پناہ لے کر کے رہ رہے ہیں, ہم مدینے والے عزت والے لوگ ہیں. جملہ بڑا تیکھا تھا اور کڑوا تھا, گالی بھرا ہوا تھا. لیکن یہ جملہ جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے ان کے پاس پہنچا, بیٹے کو سنو, دوسرے صحابہ نے ایکشن بعد میں لیا, دوسرے صحابہ نے ایکشن بعد میں لیا. بیٹا مدینہ آنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا راستے پر, کہا میرا باپ کہاں ہے؟ عبداللہ بن ابی. جب وہ قریب آیا تو بیٹے نے دامن پکڑ کر پوچھا, کیا تو ہی وہ ذلیل ہے جس نے صحابہ کی جماعت کو ذلیل کہا ہے؟ کیا تو ہی وہ ذلیل ہے جو رسول اللہ اور ان کی جماعت کو ذلیل کہا, اور یہ کہا کہ اب ہم عزت والے لوگ ان کو ذلیلوں کو نکالیں گے؟ اس نے کہا تو بیٹا ہے میرا, میں باپ ہوں تیرا. بیٹے نے کہا باپ بیٹے کا رشتہ ختم, یہاں صرف عظمت مصطفیٰ کا رشتہ. یہی تو پیغام تاج شریعہ تھا, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے. بے شک. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بریلی سے لیا ہوا نہیں ہے, یہ صحابہ کی جماعت سے لیا ہوا ہے. سبحان اللہ. بیٹے نے کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے ہی نہیں دوں گا. عبداللہ بن ابی نے کہا میں سردار ہوں قبیلے کا, مدینہ میرا وطن ہے, گھر میرے مدینے میں,
مجھے تو نہیں داخل ہونے دے گا نا. بیٹے نے کہا تلوار نکال لی اور کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. اپنے باپ کو کہا پھر کیا کروں؟ کہا یہاں اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور صحابہ عزت والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے رسول اور سارے صحابہ عزت والے ہیں. اس وقت تک میں تلوار اندر نہیں کروں گا. کیا بیٹے کی محبت تھی. باپ نے سب کے سامنے کہنے سے شرمایا اور کہا چل میں تیرے کان میں بول دیتا ہوں. کہا نہیں، کان میں نہیں، جس طرح تو نے تکرار کے وقت سب کے سامنے کہا تھا مجمع میں کہہ. اپنے باپ کو بیٹا کہلوا رہا ہے. اور اس کے بعد جب باپ کھڑا ہوا اور کہا اے اہل مدینہ سب سنو، میں ذلیل ہوں، رسول اللہ کی جماعت عزت والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کی ہے، رسول کی ہے، ایمان والوں کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. آج بھی میرے عزیزو ادھر ادھر جو دجالی فرقوں میں جاتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں. عزت تو ایمان والوں کی ہے. تم جمے رہو، ڈٹے رہو عظمت مصطفیٰ کے ساتھ، حضور کی عزت کے ساتھ کوئی کمپرومائز. جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال. جلال دے دے. اس پر کوئی سمجھوتے کی بات نہیں کرتے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میں کہتا ہوں، کچھ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کا تو آج حال یہ ہو گیا ہے، جب الیکشن آتا ہے ساری پارٹیوں میں گھومتے رہتے ہیں جھنڈے لے لے کر کے. صبح نیلے پٹے والوں کے ساتھ، دوپہر میں لال پٹے والوں کے ساتھ، رات میں کیسری پٹے والوں کے ساتھ، سب سے 500 لیتے رہتے. کسی نے مجھے تانا مار کر کے کہا تھا، ایک نیتا صاحب نے. میں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے، وہ بھی کماتے ہیں، آپ بھی کماتے ہو، الیکشن کا ماحول ہوتا ہے، کمپیر کرنے کی جہاں بات آتی ہے، آپ ایک پارٹی کے نیتا ہو، دوسرا کوئی اور نیتا ہے، تیسرا کوئی اور نیتا ہے. ہمارے بچوں کو سب برابر لگتا ہے، اس سے بھی لو اس سے بھی لو، جھنڈے لگا کے گھوم لیتے ہیں. اگرچہ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جگہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں 500 کے لیے. میں نے اس نیتا کو ایک جملہ کہا تھا، کہا آ جانا کبھی میرے ساتھ. کسی متقی پرہیزگار عالم دین کی بات نہیں کروں گا، مسلمانوں کے محلے میں سے کسی ایک نوجوان بچے کو لے کر کے آنا، میں بھی بیٹھوں گا تو بھی بیٹھ. کمپیریزن نیتاؤں کے درمیان مت کرنا، اس نیتا کے ساتھ جائے گا کہ اس نیتا کے ساتھ جائے گا. کیسا بھی نوجوان ہو میرے سامنے بیٹھنا، ایک طرف اس سے کہنا 1 کروڑ دیتا ہوں یہ لے لے، اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھا کر کہنا اور پوچھنا کیا لیتا ہے. قسم خدا کی میرا یقین یہ کہتا ہے ہمارے ہر محلے کا بچہ یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ. رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا ایک بات میں سب سے کہتا ہوں، ہم کسی کو بھڑکانے نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو گالی دینے آئے. ہمارا مقابلہ صرف ان سے ہے جو حضور پاک کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، باقی کسی سے نہیں. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت کی طرف بھونکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو مسلط کیا ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا. سنو ہماری حیثیت کیا ہے. میں تو آپ سے کہتا ہوں ہم تو زمانے نبوی کے وہ گدھے بھی نہیں بن سکے، خچر بھی نہیں بن سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر لایا گیا تھا خیبر کے موقع پر، تحفے میں آیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کو قبول فرما لیا. خچر جانتے ہیں نا، گدھے اور گھوڑے کے بیچ یہ خچر ہوتا ہے، اس کی سواری کی جاتی تھی. حضور نے تحفہ قبول کر لیا.
لیکن وہ خچر اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کان لگاتے, پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں کہہ رہا ہے. جانوروں کے لیے بھی تو وہ رسول تھے, وہ رحمت للعالمین تھے, سب کے لیے تھے. حضور نے فرمایا یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اس نسل سے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے, نبیوں کی سواری ہوا کرتے تھے میرے باپ دادا, اور میں اس نسل کا آخری خچر ہوں, اور نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں. گدھے کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں. قادیانی گدھے سے بدتر ہیں. گدھے کا عقیدہ تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے. اور جانتے ہو الگ بات جس پر حضور مسکرائے وہ کیا تھی؟ وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا, میرا مالک ایک یہودی تھا, مجھے پالا ہے, مجھے لے کر چلتا تھا پھرتا تھا, لیکن جب وہ میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں گرا دیتا تھا. حضور مسکرا دیے تھے. خچر کہہ رہا ہے جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں گرا دیتا تھا. حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ اس پیٹھ کو پاک رکھنا, سید الانبیاء بیٹھیں گے, سید الانبیاء تشریف فرما ہوں گے اس پیٹھ پر. اس پیٹھ پر خچر نے کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو بیٹھنے نہیں دیا. میں یہی کہتا ہوں نوجوانوں, اس خچر کی طرح سے اگر بات آ جاتی کہ ہماری آنکھیں ایرے غیرے نتھو کھیرے کے حسن کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے, ہماری آنکھیں اللہ نے دی ہیں, تو مفتی اعظم کی دعا سنو, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اپنی آنکھیں بچا کر رکھتے, اپنی آنکھوں کو میلا ہونے سے بچا لیتے, یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں جمال مصطفیٰ دیکھنے کے لیے. ہمارے ہاتھ گناہوں سے بچا کر رکھتے کہ یہ ہاتھ کو میں میلا ہونے نہیں دوں گا, اس لیے کہ یہ ہاتھ مجھے قیامت کے دن حضور سے مصافحہ کرنا. ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے, اس کا خیال کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر اس خچر نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا, کسی چیز سے نہیں کیا. مالک ہو تو ہو, پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دوں گا گندے آدمی کو, عقیدے کا نجس ہے نہیں بیٹھنے دوں گا. حضور کا عاشق اگر اپنے آپ پر کسی اور کو سوار کر لیتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے. وہ غلام کیسا ہے جس کے خیالات پر کوئی اور حاوی ہو گیا ہے, کسی کے دل پر کوئی اور راج کرنے لگ گیا ہے. دنیا کی حسیناؤں اور جمیلاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے وہ نوجوان رات بھر واٹس ایپ, فیس بک, انسٹا پر اپنی زندگی کے ایام گزارنے والے, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے حضور پاک کی محبت کی قسم کھائی ہے, یا پھر ان حسیناؤں اور جمیلاؤں کی جو چند دنوں کے بعد کسی اور کی ہو جائیں؟ ان لیلاؤں کی بات کرتے ہو جو ہر دن کوئی اور بدل لے. میں آمینہ کے لال کی بات کرتا ہوں جو قیامت تک ہاتھ نہیں چھوڑتا, جس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت باندھ لی. وہ اتنے غیرت مند رسول ہیں کہ قبر میں پہنچنے کے بعد نکیرین بعد میں آئیں گے, پہلے مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور پھر یہ فرمائیں گے ذرا آہستہ جگہ اس کو, اس لیے کہ بڑا تھک کر میری محبت میں آیا ہوا ہے. اس غیرت مند رسول کی بات, قیامت کے دن کا منظر بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر ہوگی اور کھسک کر گر رہی ہوگی, ایک ہاتھ سے میں چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا. جو ہاتھ بھی نہ چھوڑے, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اول حضور پاک کی عزت ہونی چاہیے, ہر چیز میں اول. ہمارے سارے رشتے ناتے سب کچھ حضور پاک سے وابستہ ہے. وہ جو نہ تھے تو
ہر سنی کو یہ پتا ہے میں آدھا ہی بولتا ہوں, آدھا یہ کمپلیٹ کرتے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, قرآن میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے, محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تو پھر وہ قرآن ہی نہیں رہ جائے گا, کلام نہیں رہ جائے گا. کلام وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا ہے. عزیزان گرامی وقار, اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, حشر کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اس لیے میں بول رہا ہوں, قبر کے 3 سوال ہیں, 2 میں تو بہت سارے پاس ہو جائیں گے, 2 میں تو بہت نکل جائیں گے. تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام. یہاں تک بہت آ جائیں گے. لیکن تیسرا فرشتے جو پوچھتے ہیں نا, اس میں بڑا مسئلہ ہے. فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے پھر حضور ہوں گے, روایات میں ہے. اب فرشتوں نے پہلے کیا کہا؟ تیرا رب کون ہے. دوسرے میں کہا تیرا دین کیا ہے. لیکن حضور کو دکھا کر کے نہیں پوچھتے یہ کون ہے, بلکہ یہ پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اب نہیں, کیا کہتا تھا. یہ سوال بڑا ٹف ہے. اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لادری, اور جو محبت مصطفیٰ والے تھے, ارے بریلی والے تو یہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضور کو دیکھنے کے بعد عاشق رسول تو یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. وہاں کا سوال, مسلک کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں, کوئی کمپرومائز صحابہ نے نہیں کیا. ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں, انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں, حضور کے رازوں میں شریک رہتے تھے. جب کوئی جنگی مقاصد کی بات ہو رہی ہوتی, کوئی بھی تنظیمی بات ہو رہی ہوتی, تو حضرت انس بن نزیر حضور کے ہمراز تھے. ایک بار مکہ سے ایک خط آیا, اور حضور اس وقت انس بن نزیر کے گھر میں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا خط پڑھو. انس بن نزیر نے خط پورا پڑھا, سنایا. اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مکہ والے جنگ کی تیاری کیسی کیسی کر رہے ہیں, سب اس میں ڈیٹیل آ گئی تھی. قاصد نے خط بھیج دیا تھا حضور کے. حضور نے خط بند کروایا اور کہا تیرے اور میرے بیچ راز ہے, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک میں نہ کہوں. انس بن نزیر نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. لیکن ایک مسئلہ ہے انس بن نزیر کے ساتھ. ان کی بیوی جس سے ان کی شادی ہوئی تھی بہت اس سے محبت کرتے تھے, بلکہ عشق کرتے تھے. اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے انس بن نزیر, یہ مشہور تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے گئے, انس بن نزیر کی بیوی گھر سے اندر سے باہر آتی, پوچھتی انس بن نزیر رسول اللہ سے کیا بات کر رہے تھے؟ انس بن نزیر نے کہا میرا اور حضور کا معاملہ ہے, بتا نہیں سکتا. بیوی نے کہا مجھے تو بتا دو, ہمارے اور تمہارے درمیان کیا پردہ, ہم تو ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں. انس بن نزیر نے کہا یہ عشق الگ ہے, وہ عشق الگ ہے. کہا نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا نہ بتاؤ کوئی بات نہیں, میں دیوار کے پیچھے سے سب سن چکی ہوں, مکہ سے خط آیا ہے, جنگوں کی تیاریوں کی سب باتیں بتائی گئی ہیں. اتنا سننا تھا, انس بن نزیر کھڑے ہو گئے, سیدھے گردن پکڑ لی, گلا پکڑ لیا, کہا نہیں چھوڑو گا. وہ ڈر گئی. بیوی وہ بھی صحابیہ ہے, اس کے باوجود انس بن نزیر نے گلا پکڑ لیا, کہا نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک جب تک رسول اللہ کا حکم نہ آ جائے. میں اس میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا کہ حضور کے راز کو میں نے افشا کیا ہے. گردن پکڑ کر کے لے کر چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو حضور نے پوچھا انس بیوی کی گردن کیوں پکڑے ہو اتنی مضبوطی سے؟ کہا یا رسول اللہ
آپ نے جو راز مجھے محفوظ رکھنے کا حکم دیا تھا میری اس بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور یہ آ کر مجھے بیان کر رہی ہے. میں نے اس لیے اس کا گلا پکڑ لیا ہے کہ کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں آقا آپ کے دربار میں, آپ کا راز افشا کرنے والا میں غدار نہ سمجھا جاؤں. اگر آپ حکم دیں تو یہی میں دبا کر ختم کر دوں اس راز کو جو تیسرے تک گیا ہے. جبکہ اس بیوی سے عشق کرتے تھے, محبت کرتے تھے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو ہاتھ, اس لیے کہ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو ویسی وہ بھی مجھ سے محبت کرتی, اور محبت کرنے والے خیانت نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو ہاتھ چھوڑ دیا اور بیوی کی طرف پھر مسکرا کر دیکھا اور کہا ہمارے زندگی میں جو عشق اور محبت ہے وہ الگ ہے, جب حضور کی بات آ جاتی ہے تو وہ عشق الگ ہو جاتا ہے. یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت. سب سے پہلی چیز حضور پاک کی بات ہو, سارے رشتے ناتے اسی سے جڑے ہوئے ہیں, اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر زندگی فضول ہے. بے عشق مصطفیٰ کوئی بات نہیں ہماری زندگی میں, حضور کے نام کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. نوجوانوں تم سے میں کہنا چاہتا ہوں, آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نوجوان, کیا اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ نشہ اور ڈرگس میں لت ہو کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ وہ نبی پاک جو تم سے بے حد محبت کرتے ہو, اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولا, قبر میں نہیں بھولا, حشر میں نہیں بھولیں گے, معراج میں تک ہمیں نہیں بھولا. اس رسول کو یہ امت کیا دے رہی ہے, آج کیا دے رہی ہے؟ دنیا پریشان ہے کہ نشے کے اڈے ہمارے محلوں میں کیسے بن گئے. میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں, اگر نشہ تمہارے محلوں میں آ گیا ہے تو جھوٹ بولتے ہو حضور سے تم محبت نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ, تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. وہ احساس کرنے والے رسول تمہارے اور ہمارے اعمال ہر جمعرات کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے جاتے ہیں. حضور کے پاس ہم سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں. ہم نے کیا 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 ہفتے بھر, نبی پاک کو فرشتے سب سناتے ہیں, اور میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے میں پہچانتا ہوں. سوچو ہفتے بھر کے کیا کام ہمارے پہنچائے جاتے ہوں گے. اب تو بدلنے کا وقت آ گیا ہے. ہم اپنا ہفتہ محفوظ رکھیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اچھی خبریں جائیں میری. میں نے جو کچھ اب تک کیا ہے توبہ کر لوں گا. یاد رکھو, یاد رکھو, دنیا کا چور پولیس سے ڈر کر بھاگتا ہے کیونکہ پکڑ لیں گے, جیل میں ڈالیں گے, کیس بن جائے گا. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں, اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی سارے گناہ کر کے بھی آتا ہے تو اسے مردود نہیں کیا جاتا, اسے دھتکارا نہیں جاتا ہے. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود. بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا, تم پہ کروڑوں درود. دنیا کے دسترخانوں پر جا کر یا مالداروں کی کوٹھیوں پر لائن لگا کر نیتاؤں کے انتظار میں اپنی زندگی کے ایام کاٹ کاٹ کر پریشان ہونے والوں, آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں, ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو پورا سپرد کر کے دیکھو. عزت نہ ملے تو پھر کہنا, تمہاری عزت نہ بڑھے تو پھر کہنا. دنیا والے دکھ ہی دے سکتے ہیں, تمہارے غم کو سننے کے بعد وہ چار لوگوں میں مذاق ہی کر سکتے ہیں. فلاں کی ساری خرابیاں مجھے معلوم ہے, اس کے گھر کا تو بتہ بھی نہیں چلتا, اس کے گھر تو چولہا بھی نہیں جلتا. دنیا کو جب جب تم بتاؤ گے اپنی پریشانیاں, یہ چار لوگوں میں مذاق ہی کر سکتی ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی بندہ اپنی بپتا سناتا ہے, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. دربار رسالت کا معاملہ الگ ہے, عام لوگوں کی طرح نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا اب تو سنبھل جائے, دیکھ لے عزت حسن شہرت کہاں پر رکھی ہوئی ہے. تمہارے چہرے کا غازہ بھی مصطفیٰ کے نام سے ہے. آپ یہ سمجھتے ہوں گے
दुनिया के फिल्मों को देखो, ये सारी चीजें, फिल्म स्टार हो कि ग्लैमर की दुनिया हो, ये जब तक जवान है तब तक इनकी चांदनी है। जहां जवानी ढल गई, रिटायर्ड मास्टर है। इसको नहीं, दुनिया अब नया ढूंढती है, नया इनको हीरो चाहिए, नए एक्टर एक्ट्रेस चाहिए। दुनिया इनको भुला देती है। नेता भी पुराना हो गया तो उसको वो मंडली में बिठा दिया जाता है, अब आपका काम नहीं, आप बैठो। मुस्तफा करीम के गुलामों को देखा गया है। मेरे अजीजों, हुजूर पाक की गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। क्या आप नहीं देखते? हुजूर सैयदी मुहद्दिस कबीर 90 साल से भी ऊपर के हो गए, हजारों नौजवानों की खूबसूरती एक तरफ, उस मर्द कलंदर की खूबसूरती अपनी जगह पर। वो खूबसूरती पाउडर और लाली की नहीं है, वो हदीस मुस्तफा से मिली हुई है, इश्क मुस्तफा से आई हुई है। और इन आंखों ने शायद हुजूर ताजु शरिया को देखा होगा, कोई तो देखा होगा। जिन लोगों ने देखा है वो जानते होंगे, जो देख लेता था वो पलकें झपकाना भूल जाता था। 74 साल की उम्र में, 74 जब उम्र पहुंची है, आमतौर पर तो लोग समझते हैं इस उम्र में दूसरों को बूढ़ा कहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मोहम्मद अरबी के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती ही चली जाती है। यहाँ पर चेहरे पर झुर्रियां आ जाएं, बाल सफेद हो जाएं, कमर झुक जाए, तब भी इज्जत में कमी नहीं आती, बल्कि दुनिया से जाने वाला भी होता है तो जनाजा उठाने के लिए कंधे तरस जाते हैं। ये हुजूर पाक के गुलामी में मिलता है। बाकी किसी पार्टी की नौकरी तुम 40 साल कर लो, बाद में जब तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, नए लीडर होंगे, नए नेता होंगे, और तुम्हें फिर किसी पेपर के कोने में भी नहीं गिना जाता। कितने तो आए और चले गए। इसीलिए मैं कहता हूं, एक ही जगह है इज्जत की, वो दरबार रिसालत से वाबस्तगी है। बारगाह मुस्तफा का जो हो गया वो हर जमाने में रोशन और ताबनाक रहा। आज जमाना गुजर गया, बहुत सारी नई जनरेशन आ गई। पीर मकबूल अहमद शाह कश्मीरी को देखी हुई आंखें कम रह गई होंगी, नए बच्चे आ गए, नए जवान हो गए, लेकिन बूढ़ों से ज्यादा जवानों में अकीदत है या नहीं? अकीदत है या नहीं? बच्चों में है, जवानों में है, देखा नहीं। अकीदत क्यों है? इसलिए कि ये दस्तूर है, ये निजाम है। जो मुस्तफा का होता है उसकी इज्जत और उसका नाम कभी खत्म होने नहीं दिया जाता। 100 साल गुजर गए, हर मजमे से एक आवाज आती है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत। ये गर्मी कहां से आई है? आला हजरत का जिक्र इसलिए होता है, उन्होंने अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़े, जिंदगी भर अगर कुछ कहा है तो यही कहते रहे, यही कहते रहे। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जब कोई मदहे मुस्तफा करता है तो दुनिया उसे फरामोश नहीं करती, दुनिया नहीं भूलती है। सादी शिराजी को आज भी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? सादी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। हस्सान बिन साबित को दुनिया नहीं फरामोश कर सकती। क्यों? इसलिए कि नबी की जुबान, नबी की मोहब्बत में जुबान खोली थी। वो अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। इकबाल को भी आज दुनिया याद करती है। तो क्यों? इसलिए कि कहा था इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने हुजूर की तारीफ की थी, इसलिए याद रखा गया है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी
उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। जब ये कलमे निकलते हैं दुनिया फरामोश नहीं करती है। मियाँ हम तो उर्दू जुबान वाले हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, पंजाबी नहीं आती है, लेकिन पीर मेहर अली गोलरवी जब पंजाबी में झूम कर बारगाह मुस्तफा में कहते हैं तो एक एक जुमला, एक एक कलमा दिल पर लगता है, समझ में आए ना आए इश्क मुस्तफा में बोली हुई बात फरामोश नहीं होती, भुलाई नहीं जाती। पीर मेहर अली ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमके लाठ नुरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब वड़िया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अरिया। और बरेली का इमाम जब बोलता है यूं कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कमाल नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों दुहा नहीं। और आला हज़रत कहते करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। एक मेयार दिया, एक कसौटी दिया। इश्क रिसालत क्या है, नामूस रिसालत का मसला क्या है? सुनो, दुनिया में जिसको भी तुम अच्छा समझते हो, जितना भी अच्छा समझते हो समझ लो, किसी को भी, और किसी को बहुत ऊंचा समझते हो समझ लो। आला हज़रत कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, करना बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और अकीदा क्या है, आखिरी जुमला कह रहा हूं, अकीदा क्या है? सुन्नियों का अकीदा मरते दम तक यही रहेगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ऐ नौजवानों, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हमारे जितने मामलात हैं हम एक छत के अंदर सब डिस्कस कर लेंगे, हल कर लेंगे, हजारों इख्तिलाफात हों सारी चीजें हल हो जाएंगी, लेकिन नामों से रिसालत का मसला ऐसा है जिसको हर नौजवान सुन्नी सही उल अकीदा अपनी जान से ज्यादा अजीज रखे, जान से ज्यादा अजीज रखे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात जहां पर आए, अपना तन मन धन हर चीज एक तरफ, बारगाह मुस्तफा एक तरफ। और जब तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा फिर देखना जिंदगी कैसी बदल जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है इस शहरे हानगल से जो बरेली का अक्स है, इनकलाब उठेगा, इनकलाब उठेगा, इनकलाब उठेगा, और ये कहता हुआ उठेगा, ये कहता हुआ उठेगा कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लो कलम तेरे है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।